السلام علیہ رسول اللہ۔ حدیث نمبر 20 ہے، میت اور بیان کرنا جائز نہیں۔ عن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عبداللہ نام کے کئی صحابی ہیں، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عبداللہ بن رواحہ، اسی طرح عبداللہ بن مسعود۔ تو یہ مختلف نام ہیں صحابہ کے، لیکن یہاں سے مراد کون سے صحابی ہیں؟ جب صرف عبداللہ ذکر کیے جائے حدیث کی کتابوں میں تو اس سے مراد ہمیشہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں، ورنہ عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، تو عبداللہ بن عمر بن عاص، تو یہ سارے کئی صحابہ کے نام ہیں، لیکن جب صرف عبداللہ کہا جائے حدیث کی کتابوں میں نام ذکر آئے تو اس سے مراد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں، جو کہ قراء صحابہ میں تھے، قاری قرآن تھے، بہت بڑے عالم دین تھے۔ 32 ہجری کے اندر انہوں نے وفات پائی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں قال النبی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال النبی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس منا، نہیں ہے ہم میں سے، من لطم الخدود، جس نے تماچے مارے، الخدود اپنے رخساروں پر۔ خدود خد ان کی جمع ہے، اور خد کہتے ہیں عربی زبان میں رخسار کو، اپنے گال، جسے گال کہتے ہیں آپ، تو اپنے رخساروں کو، لیس منا، نہیں ہے ہم میں سے، من وہ آدمی، لاتما جس نے پیٹا یا مارا، تھپڑ مارے، الخدود اپنے رخساروں پر، وشق الجیوب اور اپنے گریبان کو چاک کر لیا، ودعا اور آواز لگائی، بدعوى الجاہلیہ، جاہلیت کی بات، جاہلیت کی پکار والی پکار لگائی۔ تو جاہلیت میں کچھ بہت سے ایسے معاملات تھے جسے شریعت جو اخلاقی طور پر بھی برے تھے اور ویسے بھی شریعت کے لحاظ سے برے تھے، تو اسلام نے ان کی اب نفی فرمائی ہے۔ تو اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا بندہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جہاں بھی قرآن حدیث میں لیسا منا کا لفظ آتا ہے تو اس سے دو معنی ہوتے ہیں، ایک ہے لیسا منا، وہ ہم میں سے میں نہیں، یعنی اس کا طریقہ ہمارے طریقے سے نہیں ہے، ایک تو یہ معنی لیا جاتا ہے، اور دوسرا لیسا منا کا معنی جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ میری امت میں سے نہیں ہے، اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہی معنی لینا ہی زیادہ بہتر ہے۔ تو گویا کہ آپ کی امت میں سے نہیں ہے، من وہ شخص، وہ مرد یا عورت، لاتم الخدود جس نے رخسار پیٹے، کوئی فوت ہو گیا، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی غلط خبر سنی تو اپنے آپ کو کوسنا، پیٹنا شروع کر دیا، بیان شروع کر دیے، اپنے رخسار پیٹے، تھپڑ مارے، اپنے گریبان کو پھاڑ دیا، اپنے سینے کو، چھاتی کو پیٹا، تو فرمایا وہ ہم میں سے نہیں۔ وشق الجیوب، اور اس نے گریبان چاک کیا، ودعا اور پکار لگائی، بدعوى الجاہلیہ، جاہلیت کی پکار، کہ تم نہ مرتے، میں مر جاتی، ہمیں کچھ ہوتا، یہ نہ ہوتا، وہ نہ ہوتا، تم نہ مرتے، تمہیں تو مرنے کا تمہاری باری نہیں تھی، تو اس طرح کے عجیب و غریب الفاظ بولنا، تو اس سے شریعت نے منع کیا ہے، اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ بعض روایت میں لعنت بھی آتی ہے کہ ایسا بندہ جو اس پر لعنت ہے۔ تو بہرحال نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ سابقہ امتوں کی جو برائیاں اور خرابیاں ہیں ان میں سے 3 خرابیاں میری امت میں بھی باقی رہیں گی۔ سابقہ امتوں کی جو برائیاں تھی، برے افعال تھے، ان میں سے 3 برے کام میری امت میں بھی باقی رہیں گی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ پہلا یہ کہ الاستسقاء بالانوار، ستاروں کو دیکھ کر جو ہے بارش کا اندازہ لگانا یا اپنے معاملات کا اندازہ لگانا، جیسا کہ آج ہمارے کالج یونیورسٹی میں اکثر بچے بچیاں ایک دوسرے کو بولے تمہارا سٹار کون سا ہے،
تم کب پیدا ہوئے تھے، تمہارا سٹار بڑا لکی ہے، کیا بات ہے، تو تمہارے ستارے آج کل بڑی گردش میں ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں کرنا یہ برا فعل ہے، اسلام اس کا سختی سے منع کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ مقام پر جب صلح حدیبیہ ہوئی تھی، جب آپ نے چند دن حدیبیہ میں آپ ٹھہرے تھے، جب آپ کا محاصرہ کر لیا گیا تھا، مکے سے روک دیا گیا تھا، تو اب حدیبیہ مقام پر تھے، ایک دن آپ نے فجر کی نماز پڑھائی، فجر سے پہلے ہلکی سی بارش ہوئی تھی، جب نماز سے پہلے جب صحابہ اٹھے تو کہنے لگے دیکھا میں نے کہا تھا نا رات فلاں ستارہ نکلا یہ بارش ہوگی، تو کئیوں نے یہ باتیں کہیں۔ نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی فجر کی، پڑھانے کے بعد کہنے لگے آپ نے فرمایا میرے صحابہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندوں میں سے کچھ میرے ساتھ ایمان لے آنے والے ہیں اور کچھ میرے ساتھ کفر کرنے والے ہیں۔ صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ اللہ پر ایمان لانے والے، اللہ پر کفر کرنے والے، یہ کیا مطلب؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس نے من کا فاما من کالا مطرنا بنو ایک قضا و قضا، جس نے یہ کہا کہ فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، فہوا کافر بی و مؤمن بالکوکب، وہ میرے ساتھ کفر کرنے والا ہے اور ستارے پر ایمان لانے والا ہے۔ فاما من کالا، اس نے یہ کہا کہ مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ، ہم اللہ کے فضل کی رحمت سے بارش برسائے گئے ہیں، فرمایا یہ میرے پر ایمان لانے والا ہے اور ستارے کا انکار کرنے والا ہے۔ تو اس لیے ستاروں پر ایمان رکھنا یا عالم علوی اجرام فلکیات کا یہ کہنا کہ ان کا اثر زمین پر رونما ہونے والے واقعات پر یہ چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں، تو یہ منع ہے، یہ غلط عقیدہ ہے، اسلام اس کی نفی کرتا ہے۔ بلکہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک دن سورج کو گرہن لگا اور اللہ کرنا ایسا ہوا کہ اسی دن آپ کے آخری بیٹے ابراہیم میں وفات پائی۔ تو عربوں میں یہ ایک برا عقیدہ تھا کہ جب کوئی بہت بڑا آدمی پیدا ہوتا ہے یا فوت ہوتا ہے تو اس وقت سورج کو گرہن لگتا ہے۔ تو کئیوں نے یہ کہا کہ دیکھا یہ سورج گرہن جو ہے نا یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی وفات کی وجہ سے سورج کو گرہن لگا، تو آپ نے نماز خوف جو ہے پڑھائی، آپ نے صلاۃ الخسوف پڑھائی، اور اس کے بعد پھر نبی نے فرمایا کہ ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، تو سورج چاند یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، لا ینخسفان لموت احد ولا لحیاتی، یہ کسی کے پیدا ہونے یا کسی کے مرنے کی بنا پر بے نور نہیں ہوتے۔ جب تم ان چیزوں کو دیکھو تو اللہ سے توبہ استغفار کرو، اللہ کو یاد کرو۔ اسلام نے بڑے واضح طور پر اس کی نفی فرما دی ہے۔ تو فرمایا جاہلیت کے کاموں میں سے پہلا کام ستاروں پر ایمان لانا، ستاروں کے اثرات زمین پر دیکھنا، یہ سابقہ برائیوں میں سے میری امت میں برائی پائی جائے گی۔ دوسرا آپ نے فرمایا کہ والنیاحہ، نوحہ کرنا، بین کرنے، رخسار پیٹنے، فرمایا یہ جاہلیت کے کاموں میں سے ہیں جو میری امت میں یہ گندگی اور یہ برائی پائی جائے گی۔ اور تیسرا آپ نے فرمایا کہ والفخر بالاحساب، اپنی حسب و نسب پر فخر کرنا، اپنی گاڑیوں پر لکھنا تھی رانا صاحب، بٹ صاحب، جٹ صاحب ہیں، جٹ دی گریڈ، کسی نے کچھ لکھ دیا، کسی نے میاں صاحب لکھ دیا، کسی نے کچھ لکھ دیا، تو یہ سب اسلام کے منافی کام ہے۔ اپنی ذات پر فخر کرنا، حسب و نسب، تو یہ سب آپ نے کلکم من آدم و آدم من تراب، تم سب آدم سے اور آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا تھا، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کے گورے پر، کسی عربی کو اجمی پر، اجمی کو کسی عربی پر، کوئی فوقیت نہیں الا بالتقوی، مگر تقوی کے ذریعے۔ اور یہی اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں تمہیں سب سے معزز جو ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ تو یہ تیسری برائی آپ نے بیان کی۔ تو تین برائیاں جو سابقہ امتوں میں پائی جائیں گی، آپ نے فرمایا اس امت میں بھی پائی جائے گی۔ تو یہ وہی ان برائیوں میں سے ایک برائی یہاں حدیث میں بیان کی گئی ہے کہ مرنے والے پر جو ہے بیان کرنے، دوحہ کرنا، پیٹنا، تو یہ منع ہے۔ عرب کے لوگ جب کسی کا باپ یا ماں یا کوئی بھائی، کسی کی بیوی کوئی فوت ہوتا تو کرائے پر لاتے تھے عورتوں کو رونے کے لیے، وہ آتی روتی، عورتیں روتی، خوب بیان کرتی، شعر و شاعری، شعر پڑھتی اس کی بہادری کے، اس کے بڑے، اس کی صفتوں کے، اس کی اچھی و صاحب کے پل باندھتی، پھر ان کو معاوضہ لے کر چلی جاتی۔ تو اسلام نے یہ سب جو ہے چیزیں منع کر دی۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی تو آپ نے اسے بیعت کے لیے کہا کہ تم مسلمان ہونا چاہتے تو پھر بیعت کرو۔ بیعت کرنے کے لیے اس نے ارادہ کیا، پھر کہتے نہیں اللہ کے رسول میرے باپ کی وفات پر فلانی عورت بڑا روئی تھی، تو میں اس کا نا پہلے بدلہ چکا ہوں، اس کا مجھ پر قرض ہے، تو جب اس کا باپ مرے گا تو میں نے بھی رونا ہے۔
تو یا پھر مجھے اجازت دے، میں ابھی جا کے نا اس کے باپ کو رواتی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ کام ہماری طرف سے کوئی اس کی اجازت نہیں ہے، تو آپ اسے منع فرما دیجیے۔ تو بہرحال یہ کہ رونا بیان کرنے یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی مرنے والا اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو، اپنی بہو بیٹیوں کو، اپنی اولاد کو، بھائیوں کو، والدین کو بتاتا نہیں ہے، منع نہیں کرتا کہ میرے مرنے پر کوئی بیان نہ کرے، کوئی رونا نہ، کوئی رخسار نہ پیٹنا، کوئی واویلا نہ کرنا، اگر منع نہیں کرے گا تو آپ ہمیں کہ المیت یعذب ببکاء اہلہ علیہ، میت کو اس کے گھر والوں کے رونے کی بنا پر عذاب دیا جاتا ہے۔ تو میت جو ہے اگر زندگی میں اس نے منع نہ کیا، اپنے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو روکا ٹوکا نہ، ان کو نہ سمجھایا، تو پھر مرنے کے بعد چونکہ اس نے اپنا فریضہ ادا نہیں کیا، تو اس لیے اس پر جو روئے گا تو اس کو عذاب، میت کو عذاب مبتلا کیا جائے گا۔ ہاں اگر کوئی بندہ آواز نہیں نکالتا، صرف آنکھوں سے روتا ہے، تو آنکھوں کا رونا یا دل کا رونا یہ جائز ہے، اس کی اجازت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ نبی علیہ السلام کے بیٹے ابراہیم فوت ہوئے، آپ کے ہاتھوں میں تھے، ان کی جان نکل گئی، آپ کی آنکھوں سے آنسو چھلک اٹھے، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کا لفظ آپ بھی رو رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ القلب یحزن والعین تدمع، کہ دل کو غم پہنچتا ہے، آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، ولا نقول الا ما یرضی به ربنا، لیکن ہم زبان سے وہی کلمہ ادا کریں گے جس سے ہمارا رب راضی ہوتا ہے۔ تو ان تمام احادیث سے، واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ بیان کرنا حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، اور یہ ایسا کرنے والا یا نہ روکنے والا آخرت میں سزا کا مستحق ہوگا، اور سب سے بڑی وعید کہ آپ کی امتی ہونے کا حقدار نہیں رہے گا، وہ قیامت والے دن کسی کا امتی نہیں ہوگا، اور نہ وہ کسی امت میں شمار کیا جائے گا۔ تو اس لیے اس برے فعل سے بچنا چاہیے۔ اس کو یہاں اس لیے ذکر کیا کہ کیونکہ عموماً عورتیں اس چیز پر صبر نہیں کرتی، تو اس لیے حدیث عورتوں کے لیے جو حدیث کی یہ کتاب ہے اس میں اس مسئلے کو ذکر کیا، تاکہ عورتوں کو حوصلہ مند ہونا چاہیے اور صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ جیسے کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ، ان کا بیٹا فوت ہو گیا لیکن اپنے خامد کو نہیں بتایا، خامد رات کو آیا تو یہی کہا کہ انہوں نے بیٹا کیسا، ان کے آرام پا چکا ہے، تو خامد نہ سمجھ سکے ان کی بات کو۔ جب صبح کا وقت ہوا تو حتیٰ کہ اس رات ان کے خامد ان سے ہم بستر بھی ہوئے، لیکن انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی۔ جب صبح کو نماز کے لیے جانے لگے تو اپنے خامد سے پوچھنے لگی، بتاؤ اگر کوئی بندہ تمہارے پاس کوئی اپنی امانت رکھے اور پھر وہ اپنی امانت تم سے واپس دے دے، تمہیں ناراض ہونا چاہیے یا خوش ہونا چاہیے؟ مجھے کیوں ناراض ہونا چاہیے؟ اس کی امانت تھی، میں نے اس کی امانت سے سپرد کر دی، مجھے تو خوشی ہونی چاہیے۔ تو پھر ہمیں فرمایا کہ جو اللہ نے ہمیں امانت دی تھی وہ اللہ نے اپنے پاس لے لی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر اطلاع کر دیجیے گا۔ وہ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے پہلے وحی نازل فرما دی تھی، اور اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تم گھرانے پر بڑے خوش ہوئے ہیں، اور تمہاری بیوی کے صبر پر کرنے پر، حوصلے پر، تو اللہ تمہیں اس کا اچھا نعم البدل عطا فرمائے گا۔ پھر اللہ نے ان کو اس کے بدلے ایک اور بیٹا عطا فرمایا جس کا نام انہوں نے عبداللہ رکھا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اسلام کے حکموں کو ماننا، جب انسان پر مصیبت آئے پھر دین کو تھامے رکھنا، کیونکہ ہمارا اصل امتحان خوشی یا غمی کے موقع پر پتہ چلتا ہے کہ انسان کس قدر دین پر عمل پیرا ہونے والا ہے۔ اگر ہماری خوشی غمی اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے خلاف ہے تو سمجھ لیں پھر ہم صحیح طور پر مسلمان نہیں ہوئے، ہم اپنی مرضی کے مسلمان ہیں، جو اچھا لگتا ہے، جو اچھا اسے نگل لیا، جو کڑوا لگا اسے چھوڑ دیا، تھوک دیا اسے، تو یہ اسلام کے اندر نہیں۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو دین میں، اسلام میں مکمل کے مکمل داخل ہو جائے۔ یہ نہیں کہ کچھ مان لیا کچھ چھوڑ دیا، یہ تو یہودیوں کا اللہ نے وصف بیان کیا ہے، فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم اللہ کی کتاب کے کچھ حصے پر ایمان رکھتے ہو، کچھ کا انکار کرتے ہو؟ تو یہ یہودیوں والی صفت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ مکمل طور پر دین اسلام کے اندر داخل ہو جانا چاہیے۔ اللہ ہمیں دین اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہماری کوتاہیاں لغزشیں اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور دین پر استقامت اور استحکام عطا فرمائے۔ کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتی ہے۔